بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے بغدادی ٹریول اینڈ ٹورز کا قافلہ اس وقت شہر موصل میں حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ کے مبارک مزار شریف پر حاضر ہے۔ آپ پیچھے اس کا خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی میٹھی میٹھی ہوا یقین فرمائیں دل و دماغ کو مسحور کر رہی ہے، اور یہ یقیناً جہاں نبی جلوہ گر ہوتے ہیں یہ اس کا فیضان ہوتا ہے۔ میری دعا ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، عالم اسلام پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ اور اس کے بعد مختصر میں آپ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ اللہ کے ان مبارک نبیوں میں سے ہیں جن کا ذکر اقدس قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت الیاس علی نبینا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ نے گھر بار کو بھی دیکھتی سنبھالتی اور ساتھ میں حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام آپ تشریف لے گئے پہاڑوں کے اندر عبادت کرنے کے لیے، تو وہ جو خاتون تھی اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ پیدا ہونے کے بعد انتقال کر گیا، اور وہ بڑی پریشان ہوئی، بچے سے بڑی محبت تھی اور بڑا خوبصورت بھی بچہ تھا۔ اس عورت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے وہ پہاڑ کی اس مقام پر پہنچ گئی جہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام محو عبادت تھے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کی خادمہ ہوں، تو میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو آپ مہربانی کریں اس کو زندہ کریں، آپ دعا کریں گے، آپ نبی ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یعنی نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان سے دعائیں کروانا یہ بڑا پرانا عقیدہ ہے۔ اس خاتون نے جب ان کی خدمت میں جا کے یہ گزارش پیش کی تو انہوں نے کہا ابھی مجھے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، جب آئے گا تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس عورت نے وہاں پر رونا شروع کر دیا۔ جب بہت زیادہ روئی اور دعائیں کی تو اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور ان کے بیٹے کو زندہ کریں۔ آپ خاتون کے ساتھ آئے تو بیٹے کے پاس پہنچے، آپ نے جب دعا کی تو اللہ نے انہیں زندگی بخشی۔ وہ جو زندہ ہونے والا بچہ تھا اسی کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام آپ کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ اپنی والدہ کے بڑے مطیع و فرما بردار تھے، اور اسی طرح اپنے رب کی بھی اتنی عبادت کرتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے نبی گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو نماز کی صورت میں اللہ کی عبادت کرنے والے نبی گزرے ہیں وہ حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام گزرے ہیں۔ اتنا تک لکھا ہے کہ آپ نے اتنا اللہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا کہ آپ کی کمر میں خم پڑ گیا تھا، آپ اتنا زیادہ قیام فرمایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو یہ شہر موصل کے قریب بالکل متصل ایک علاقہ نینوا، اس قوم کی جانب نبی بنا کے جب بھیجا گیا تو یہ قوم بڑی نافرمان تھی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ بہت گھٹا چھا جانے والے بادل جب آئے نا تو سب قوم نے توبہ کر لی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی بات بظاہر مکمل نہ ہوئی تو بعض لوگوں نے یہ خیال اور تصور کیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ تصور کیا کہ شاید اب یہ لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کریں گے کہ میں نے کہا تھا عذاب آئے گا تو یہ ٹل گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ اور دوسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے کہ جب تک نبی کسی قوم میں رہتا ہے تو وہاں پر عذاب نہیں آتا، جب وہ وہاں سے رخصت ہو جائے تو پھر وہاں عذاب آتا ہے۔ یہ امت مصطفیٰ بچی ہوئی اس لیے ہے کہ ہمارے نبی آج تک موجود اور جلوہ گر ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ موت کے ہم قائل ہیں لیکن بہرحال ہمارے نبی زندہ و جاوید ہیں، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے، سامنے دریا تھا، آپ کشتی میں بیٹھے، جب وسط دریا میں پہنچے نا تو وہاں پر یہ واقعہ تو لمبا ہے لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو بطور امتحان دریا میں چھلانگ لگانا پڑی۔ اس کی بھی ایک داستان ہے، ایک ان میں سے یہ ہے روایات میں سے کہ انہوں نے جب کرایہ مانگا تو آپ کے پاس نہیں تھا، اور بھی واقعات ہیں، تو انہوں نے آپ کو گزن پہنچانا چاہا تو آپ نے کہا میں پھر چھلانگ لگاتا ہوں دریا میں۔ آپ نے جب دریا میں چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی ساتھ ساتھ تیرے تھی بہت بڑی، اس نے منہ کھولا اور آپ اس کے پیٹ میں تشریف لے گئے۔ ایک روایت 3 دن، ایک میں ہے 7 دن، ایک میں ہے 20 دن، ایک میں ہے 40 دن۔
آپ اتنے 40 دنوں کا قول زیادہ ہے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ مچھلی پورے سمندر کے اندر اور دریا کے اندر پھرتی رہی، اور یہ جو مچھلیاں تھی یہ اس کی زیارت بھی کیا کرتی تھی کہ یہ وہ بابرکت مچھلی ہے جس کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام ٹھہرے ہیں۔ 40 دنوں کے بعد اللہ کے حکم سے وہ کنارے پر آئی، یونس علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر ایک کدو کی بیل اگائی، آپ اس کے نیچے تشریف فرما رہے، دودھ کا بھی انتظام ایک بکری کی صورت میں کیا گیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعہ لمبا ہے، مختصراً عرض کرنا مقصد ہے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام آپ پھر اپنی قوم کے پاس تشریف لائے اور دوبارہ آپ نے ان کے ساتھ جو تبلیغ کا سلسلہ اس کو جاری فرمایا۔ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ کے نبی جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے، اور دوسری بات حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تمام علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن جانوروں کو جنت عطا کرے گا ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی ہے، چونکہ اس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ اور اسی کے تحت میرے سیدی امیر اہل سنت اور بہت سارے علماء مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام ٹھہرے اور 40 دن کے لیے اور ہو بھی وہ مچھلی، اس کو تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے، جس اما آمنہ کے مبارک پیٹ کے اندر میرے نبی ٹھہرے ہوں گے تو وہ کیسے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو یہاں سے یہ فضیلت بھی سمجھ آتی ہے۔ یہ وہ مبارک نبی ہیں جن کے مزار اقدس پر ہمیں حاضری کا موقع ملا۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور آپ کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔